अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस मुल्क किस सम्मत में जा रहा है और किस ढठाई के साथ ये निगरान जो है वो आज सिर्फ ये नहीं कि मुखालफों को जेर करने की बल्कि इसकी खवातीन की भी यहाँ पे महफूज नहीं है। मैं तारीख में अगर नजर डालूँ तो कोई भी दौर नहीं रहा जहाँ पे खवातीन के साथ ये सलूक न किया गया हो, लेकिन आज की जो ये निगरान है, ये जो सेटअप बनाया गया है, ये जो मॉडल तैयार किया जा रहा है, इस मॉडल ने तो शायद अब जो खवातीन है उनके साथ भी वही सलूक करना शुरू कर दिया है जो आज गारों के दौर के अंदर जो है खवातीन के साथ किया जाता था। ज़माना जहालियत में भी ऐसा नहीं किया जाता था कि किसी माँ को घसीटा जाए, किसी की माँ के बालों को पकड़ा जाए और ऐसा खवातीन के साथ उनको कैदो बंद की सोबतें तो झेलना पड़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह की ये जिन्होंने इन्होंने मॉडल अपनाया हुआ है, क्या इससे मुल्क जिस समत में जा रहा है, क्या 1971 को फिर आप भूल गए हैं? किसी एक जमात को दबाने के लिए आपने पूरी कौम की माँओं, बहनों, बेटियों को साथ जो सलूक कर रहे हैं, वो कभी भी इस मुल्क को किसी भी राह पे नहीं डाल सकता, बल्कि किसी एक और बड़े साहने से हम दो चार ना हो जाएँ। ये बातें मुझे इसलिए करना पड़ रही है, मैं मुहब्बे वतन हूँ, मेरा आईडी कार्ड भी पाकिस्तानी है और मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूँ। ये बात इसलिए करने जा रहा हूँ कि यहाँ के मसाइल कुछ और हैं। यहाँ किसान जो है, उसको 5,000 का यूरिया मिल रहा है। यहाँ का जो किसान है, उसको 13,000 की डीएपी मिल रही है। उसके अलावा 15-15 हज़ार तक पहुँच रही है। मुझे पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि 15,000 है और ये मसाइल हैं इस मुल्क के। यहाँ का जो दिहाड़ीदार है उसका मसला है, एक कॉमन मैन का मसला है, मुल्क की मईशत का मसला है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। मैं जो देख रहा हूँ ये बातें मुझे इसलिए करना पड़ रही हैं कि जो हालात दिखाई दे रहे हैं तो महसूस होता है कि 24 करोड़ अवाम की कोई माँ, बहन, बेटी महफूज नहीं है। क्या किसी एक शख्स का नाम लेना, एक पार्टी का नाम लेना इतना बड़ा जुर्म है कि खवातीन के साथ बेहुरमती की जाए? मैं ये तमाम बातें, ये तमहीद नहीं बांधी, मैं ये तमाम दुख इसलिए आपके सामने बयान किया है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस्मान डार साहब ने। इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो किस पार्टी से है, किस उसका क्या ताल्लुक है, क्या चीज़ है, लेकिन मैं ये बात करना चाहूँगा कि जिस तरह उसकी वालिदा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके साथ उसने जो बातें बताई हैं, उसकी बूढ़ी माँ जो 70 साल से ज़ायद उसकी उम्र होगी और उस खातून ने जिस आईनी अंदाज में बयान किया, लेकिन जो बात थी, जो हरासा किया जा रहा था, अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके दौरान भी धमकियाँ आना शुरू हो गई थी। उस शख्स ने तो सियासत से किनारा कशी कर ली है। अगर ये खातून है, उसका ये जमहूरी हक हक है। आप कहते हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, कहाँ है जमहूरी? कहाँ है जमहूरियत? ये जमहूरियत है कि माँओं-बहनों को आप जो है, वो हरासा करेंगे। और फिर अपने मफादात हासिल करने के लिए यही कुछ आप पे इल्ज़ाम पहले भी है। सोच लीजिए 1971 पे भी आपके ये इल्ज़ाम है। मुझे आज ये सब कुछ एक तकरीर के अंदाज़ में इसलिए करना पड़ रहा है कि मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे महसूस हुआ, मुझे अपनी इस कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो गैर महफूज़ दिखाई दी। मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा, हर एक बाज़मीर और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का ये जमहूरी हक है, उसका एक शहरी होने के नाते उसका ये एक फ़र्ज़ है जिसको अदा करना होगा। कल उन्होंने मैं बात बात बताता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से उन्होंने बात की है। मैं अगर वो फुटेज दिखाऊँ वो शायद हो सकता है उसके ऊपर क्लेम आ जाए। मैं वो फुटेज आपको यहाँ दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं बातें बता देता हूँ। उस्मान डार साहब जो हैं उन्होंने किनाराकशी कर ली थी। उन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ देता हूँ। जिस तरह से उनसे छिड़वाई गई पहले भी उन्होंने बताया कि मेरे उस वक़्त 9 मई के बाद दिन-रात जो है मैं मौजूद भी नहीं था उस वाक़ये के अंदर। तो मेरे घर के अंदर दाखिल होके पुलिस गर्दी का जो मुज़ाहरा किया गया, ये तमाम पुलिस गर्दी खुद से नहीं है। ये पुलिस गर्दी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मसाइल है उसकी तरफ नहीं, पुलिस को इन्होंने अपना गुलाम बना के रखा हुआ है, अपना इन्होंने अजारादारी काम करने के लिए ये पुलिस को हमेशा 75 सालों से इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं आज मुझे यूँ महसूस होता है कि पुलिस भी हमारा वो इदारा बन चुका है, जिस इदारे के बारे में हम बात करते हैं कि ये पाकिस्तान के आइन को तोड़ा जिन्होंने। उनसे भी बढ़कर ये तमाम मसाइल जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर भी। उनकी जो गुंडागर्दी है, उनकी जो रिश्वत सतानी है, 9 मई के वाक़यात की आड़ में उन्होंने जो आज तक पुलिस ने किया, मगर उसका एक-एक वाक़या जिससे एक कॉमन मैन भी बच नहीं सका। जिनसे डेढ़-डेढ़ लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए एक मज़दूर शख़्स से, उनकी बाइक, उनके घर की चीज़ें बेचकर वो इनसे जान छुड़वा के आए हैं। आप अगर इनको इस तरह से इख्तियारात देंगे, तो आने वाले वक़्त में देखिएगा, फिर हाशिर आपका भी आने वाले वक़्त में ये जिस पुलिस गर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कल आप भी इसके लिए तैयार हो जाइए। खुश ना होइए। इससे पहले अगर मैं नज़र डालता हूँ तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बीवी के साथ भी उन्होंने यही किया। उम्र का एक डिफरेंस के ऊपर बात की गई। फिर आप आगे आ जाइए, फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत के साथ जो किया गया।
یہ جمہوری لوگ جو تھے اس وقت بھی بھٹو صاحب چیمپئن بنتے ہیں، انہوں نے جو فاطمہ جناح مادری ملت کے اوپر جو الزامات لگائے تھے وہ سب کے سامنے ہونے چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، بڑی دلیل سے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں سبھی کے سامنے۔ اس کے بعد محترم بھٹو کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ، یہ تمام لوگوں کا کیا ہے؟ صنم جاوید کو تو آپ چھوڑ دیجیے، ان کی باتوں کو تو چھوڑیے، یہ تمام کچھ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے گھر میں داخل ہوا ہے، میری والدہ کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا حسن اقبال جہاں پہ جو ڈی پی او ہیں، ڈی پی او صاحب آپ نے ساری عمر کیا پی ڈی ایم رہنی ہے؟ کیا نواز شریف نے رہنا ہے؟ مریم نواز نے رہنا ہے؟ کیا اقتدار ہے انہیں کا رہنا ہے؟ آپ اپنے فرائض انجام دیجیے، آپ اس قوم کے ملازم ہیں، آپ یہاں پہ فرعون بن کے مت جو ہے نا وہ نوکری کیجیے۔ یہ تمام کچھ یہ ہوا ہے، اس لیے بیان کرنے کا مقصد ہے اس کو گھسیٹا گیا۔ انہوں نے پھر ڈٹ کر انہوں نے بھی کہہ دیا، اس نے کہا جو کیا میں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن اب برداشت نہیں ہوگا۔ اور میں جب یہ بات دیکھ رہا تھا اس کی ماں کی، اس کے بعد والدہ محترمہ کی جو ہے عثمان ڈار صاحبہ کی، اس کے ساتھ جو کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ اس دور میں ہوا ہے، غلطیاں انہوں نے کی، آپ کے ساتھ ٹھیک ہے، مردوں تک تو لڑائی ٹھیک ہے، یہ کون سی لڑائی ہے کہ جو آپ ہر ایک کامن مین کی، ایک کارکن کی جو گھر کی خواتین وہ محفوظ نہیں ہیں؟ مجھے اس کا سوال کا جواب چاہیے، پوری قوم یہ سوال کرتی ہے، جواب چاہتی ہے، خواتین ڈری ہوئی ہیں، وہ کسی کو گھر میں سیاسی گفتگو کرنے نہیں دیتی۔ آپ جمہوریت کہتے ہیں، مجھے تو رشیا کا دور یاد آتا ہے کہ جہاں پہ اس قسم کے کہتے ہیں کہ آلے لگائے گئے تھے کہ آپ کوئی ایسی سیاسی گفتگو نہیں کرتے، اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی، کون سی ڈیموکریسی، کون سی جمہوریت؟ یہ باتیں ساری آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کا معیار یہ بن چکا ہے، آپ کے خوف کی حد یہ ہے کہ آپ ایک شخص جو ہے جو آ کے یوٹیوب پہ اپنا بیان دیتا ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، آپ اس کو بھی فون کر دیتے ہیں، آپ اس کو بھی پکڑ دکڑ میں لے آتے ہیں۔ یہ خوف کا آپ کے اوپر اس قدر طاری ہے، کھلا چھوڑ دیجیے، ان کو کرنے دیجیے، نہیں ہے تو کرنا تو کسی حال میں کیجیے جو آپ کر رہے ہیں، جو ماڈل آپ نے اپنایا ہوا کم از کم اس سے قوم کی مائیں بہنیں بیٹیوں کو تو محفوظ رکھیں۔ انتہائی غلیظ ترین ماڈل ہے یہ، میں تاریخ کے اوپر نظر ڈالتا ہوں۔ الزام تراشی کسی ایک خاتون کو تو آپ نے اس کے ساتھ کیا، لیکن آپ پوری قوم کی بیٹیاں مائیں بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر مریم نواز صاحبہ وہ لیڈر ہیں، آپ اس کے اوپر کرتے ہیں، مادر ملت جو لیڈر تھے اس کے ساتھ آپ نے کیا، یہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی مائیں ہیں یہ کون سی لیڈر ہے؟ اس کس بات کا خوف ہے؟ یہ بیٹیاں جو ہیں کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ آپ نے جلسوں والے کو تو پکڑ لیا، یہ گھر میں بیٹھی ہوئی ماؤں کو کیوں پکڑ دیا؟ ان کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ صرف بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ لوگ آپ کے قابو میں نہیں ہیں۔ آپ اس کی مقبولیت اس طرح کم نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کو دبا رہے ہیں لیکن ووٹ آپ کے خلاف جائے گا۔ آپ نے جس کو بنانا ہے وہ تو بنانا ہے، وہ اسی نے بننا ہے، لیکن پولیس گردی اس حد تک نہ کیجیے کہ لوگوں چادر و چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرنے کا لفظ جو وہ چھوٹا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے تو عربوں کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ اس وقت جس طرح عورت غیر محفوظ ہوئی تھی، آج میرے ملک کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں اس طرح غیر محفوظ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حسن انہوں نے کل چیلنج کیا ہے کہ میں آپ 10,000 ووٹ سے بھی اگر کریں گے تو جس طرح نفرت آپ کے خلاف پیدا ہو چکی ہے، وہ 10,000 ووٹ بھی اگر خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ اس کی گنتی شروع کریں، میری ماں کا ایک ووٹ سے شروع کریں تو پھر بھی جو ہے میں اس کو دیکھوں گا کہ اس کو کتنے مارجن سے ہراتے ہیں۔ یہ بات وہ کیوں کہتے ہیں؟ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو اس بات کی بات ہی نہیں کرے کہ ہمیں ووٹ بھی نہیں ملنا۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کو خفیہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہوں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے، ان کو ہم پھر بتائیں گے۔ آپ ان کو آپ ویسے سلیکٹ کر لیا، آپ نے اس کا نام لے لیا، جس کا لینا آپ اس کو بنا دیجئے، جو کرنا وہ ہوتا آ رہا ہے، قوم برداشت کرتی ہے، کر لے گی اور بھی، لیکن یہ چیز برداشت نہیں ہوگی کہ مائیں بہنیں بیٹیاں غیر محفوظ۔ اگر میں بات کرتا ہوں تو پاکستان کا یہ 60% جو پاکستان کا رقبہ ہے وہ زرعی ہے۔ پاکستان معیشت کا سب سے بڑا جو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے وہ زراعت ہے، لیکن کسان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مجھے پتہ ہے۔ میں جہاں کھڑا ہوں، اگر میں یہاں پہ لوگوں کے آپ کو ویوز لے کے دکھاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہم 1700-2200 میں ہم کہتے تھے کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، آج 5,000 5100-5200 تک یوریا مل رہا ہے، 15,000 کو ڈی اے پی، جب 5,000 کو پہنچی تھی تو آپ نے کیا کیا باتیں کی تھی؟ یہ میرے باتیں کرنے کا مقصد یہ مسائل ہیں، ان کے اوپر آپ بات کریں۔ آپ نے 2 سال کے اندر آ کے کیا کیا ہے؟ سوائے لوگوں کو ہراساں کرنے کے، پکڑ دھکڑ کے، اپنے کیسز معاف کروانے کے، مخصوص لوگوں کو ڈرا دھمکا کے بھگا دینے کے، پارٹیاں چھڑوانے کے، نئی پارٹیاں بنانے کے علاوہ کیا ملا ہے؟ آپ نے زبان بندی کا عمل شروع کیا، اور جو عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا
وہ کیا ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ ہوش کے ناخن نے وہ دور نہیں ہے. میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ دور نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کسی چیز کو ایک حد سے آپ جب زیادہ گزرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. جب وہ آئے گی تو 24 کروڑ عوام کو بھگتنا پڑے گا، اور آپ کے ساتھ جو حشر ہوگا پھر آپ اس دور میں نہیں اس کو برداشت کر پائیں گے. خدا را ان چیزوں کو چھوڑیے. میں کل حالات دیکھے ہیں جب اس پریس کانفرنس کی ہے، اس شخص نے اتنے مجبور ہو کے کہ وہ سیاست کو خیر آپ نے اس کو سیاست چھڑوا دی، اس سے زبردستی آپ نے کروا دیا. جو ہوا اس کی والدہ کے ساتھ پھر دوبارہ سے آپ نے اس وجہ سے کہ اس نے کہا کہ میں الیکشن لڑوں گی. کیا یہاں پہ اس کا مطلب ہے ہر شخص جو ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے وہ آپ کے مطابق اگر ووٹ دینا چاہتا ہے تو اس کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے؟ اگر آپ کے مطابق وہ ووٹ نہیں دے گا تو اس کو اس ملک میں اس کی زمین تنگ کر دی جائے گی؟ کیا اس ملک میں رہنے کا وہ حقدار نہیں ہے؟ وہ غدار ہے. اگر آپ کے مطابق ووٹ دے دے، وہ چور کو دے، ڈاکو کو دے دے، آپ کے کہنے کہ وہ جس کو مرضی دے دے، تو پھر وہ صحیح شہری ہے، وہ صحیح شخص ہے، ورنہ وہ شخص نہیں ہے، وہ ایک عام شہری نہیں ہے. کون سی ڈیموکریسی کہتی ہو آپ؟ آپ دخل اندازی نہیں کریں گے، آپ نے دخل اندازی کرنی ہے. جب آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس وقت آپ کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو خدا را اپنا کام کرتے جائیے، بھگتتے رہیں گے، لیکن ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو ہراساں نہ کیجیے. ہمارا ایک ہی آپ سے مطالبہ ہے. خدا را یہ ہاتھ جوڑ کے 24 کروڑ عوام جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کرتی ہے. خدا را ایسا نہ کیجیے. مائیں جو ہوتی ہیں وہ سبھی کی ہوتی ہیں، بیٹیاں سبھی کی ہوتی ہیں، بہنیں سبھی کی ہوتی ہیں. ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیجیے. جس قوم نے یا جس معاشرے نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس معاشرے کے حالات آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس معاشرے کے ساتھ کیا بھیانک اس کے نتائج بھگتنا پڑے. ایسا نہ کیجیے. اس قوم کے کسان کی خوشحالی کے لیے کام کیجیے، اب مزدور کے لیے کام کیجیے، عوامی کام کیجیے. لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ بنائیے، دماغ کے اندر چھا جائیں آپ اچھے کام کر کے، لوگوں کو سہولیات دے کے، لوگوں کو ریلیز دے کے. لوگوں کے اوپر خوف طاری کر کے آپ ان کو منافق بنا سکتے ہیں، آپ ان کو کبھی بھی اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے. خدا را منافق نہ پیدا کیجیے. یہاں پہ محب وطن لوگ اور جو لوگ دل سے بات ان کی جو ہے اس کو آنے دیجیے سامنے. اگر نہیں آپ کرنا چاہتے جو آپ کرتے آ رہے ہیں 75 سال میں، وہ کریں. آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ کو یہ حق ملا ہے. آپ تو اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تو ملک ہے ہی ہمارے لیے، ہم نے اس کو بچایا ہے. یہ سیاستدان آپ کے وہ جسے کہتے ہیں کہ اعلیٰ کار ہیں. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا جو لفظ بنتا ہے اصل میں ان سیاستدانوں کے لیے. یہ آپ کے اعلیٰ کار ہیں اور کسی اور کے اعلیٰ کار ہیں. خدا را چھوڑیے اس طرح کے ماڈل کو، ترک کر دیجیے. آپ اپنا سیاسی انجینئر کریں، لیکن ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اس میں سے نکال دیں. اتنا پیغام آپ تک تھا، اور میں نے یہ بات کی والدہ نے. اور جب وہ عثمان ڈار ایک دفعہ پریس کانفرنس ختم کر کے جا رہے تھے، دوبارہ وہ میڈیا کے سامنے آ گئے. انہوں نے کہا مجھے میڈیا سے دوبارہ اس لیے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے کہ مجھے دیکھیں یہ میرے کالز آ رہی ہیں. یہ ڈی پی او صاحب مجھے کال کریں کہ آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا. کیا بھگتنا پڑے گا؟ اپنی ماں کی عزت بچانے کے لیے بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا. ہمیں قوم کو بھگتنا پڑے گا اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے، اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے بھگتنا پڑے گا. تو پھر دیکھ لیجئے عزت بچانے کے لیے پھر لوگ بھگتے ہیں اور بھگتے رہتے ہیں، پھر نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. خدا را اس ماڈل کو چھوڑیے. اپنا جو ماڈل آپ لے کے آ رہے ہیں، آپ نے سلیکٹ کر لیا، آپ اس کو لے کے آئیں، لیکن قوم کی بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ ایسا نہ کریں. آج کی ولاگ میں مجھے اخلاق سالک کو اجازت دیجیے. اگر زندگی ساتھ کیا تو پھر اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ کو بتائیں گے کہ مقبولیت کیا جا رہی ہے اور ان کا ماڈل کس طرف جا رہا ہے. یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.